ایک بار پیٹرول کی قیمت پھر 10 روپے بڑھا دی ہے حکومت میں، اور اس وقت ہماری 75 سالہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پیٹرول ہے، یعنی مہنگا ترین ہے۔ 282 روپے اور کچھ پیسے ہیں۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ پریکٹیکلی آپ کو پیٹرول مارکیٹ میں دستیاب ہے 283 روپے، یعنی 283 پہ آپ کو دستیاب ہے، کچھ چند پیسے اس میں سے فرق ہوگا۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ وہ سخت فیصلے ہیں جو حکومت کو کرنے پڑ رہے ہیں، اس لیے چونکہ عمران خان کچھ انڈرٹیکنگ دے کے گیا تھا جس کے اوپر انہوں نے عمل نہیں کیا IMF کو، اور مشکل معاشی حالات ہیں، تو چونکہ IMF کی ہمیں گرانٹ چاہیے اور اس کے لیے ہمیں ماننی پڑیں گی ان کی شرائط، اور یہ بوجھ ڈالنا پڑے گا عوام پہ۔ جبکہ عوام چیخ رہی ہے، ہر طرف یہ آواز آ رہی ہے، اور پچھلے 1 سال سے جب سے یہ حکومت میں آئے ہیں اس سے اور اس سے پیچھے بھی جب عمران خان یا PTI کی حکومت تھی اس وقت بھی لوگ چلا رہے تھے کہ حکومت اپنے خرچے ختم کرے اور اپنے خرچے کم کرے۔ انہوں نے بھی ایک آسٹیرٹی کمپین چلائی تھی، یعنی انہوں نے خرچے اپنے کم کرنے کے لیے انہوں نے کچھ اقدامات بھی اٹھائے تھے۔ گاڑیاں جو ہیں جو پڑی تھیں، جو گورنمنٹ کی گاڑیاں تھیں وہ وزیر اعظم ہاؤس میں کھڑی کر کے تو بیچیں، آپ کو پتہ ہوگا، اور وہ جو بھینسیں تھیں پرائم منسٹر ہاؤس کی وہ بھی بیچیں۔ اس طرح کے کچھ انہوں نے کام کیے، لیکن باقی جو پروٹوکول تھے، شاہی اخراجات تھے، باقی عیش و عشرت وہ اسی طرح جاری رہی۔ اگرچہ وہ کمپیریزن دیتے رہے، جی انہوں نے دورے اتنے کیے تھے، ہم نے اتنے کم کیے ہیں، ہم نے دوروں کی مدد میں بچائے ہیں، ہم نے جو وہاں فارن ٹرپس تھے ان میں وہ اتنا خرچہ کرتے تھے، ہم اتنا خرچہ کچھ کم تھا، لیکن بہرحال وہ پیس جو ریکوائرڈ تھی کہ وہ کم کی جائے وہ کم نہیں ہوئی، بے تحاشا خرچے سرکاری سطح پہ کیے جاتے رہے۔ اور جب یہ آتے ہیں جو اب موجودہ لوگ ہیں، یہ تو خیر پھر کھلا ان کا خرچہ ہوتا ہے نا، یہ تو بے دریغ استعمال کرتے ہیں خزانے کا۔ تو اب ہم یہ جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ خرچے ان کے کتنے ہیں رفلی۔ یہ جو اجلاس بلاتے ہیں قومی اسمبلی کا، اس کا پر ڈے خرچہ کتنا ہے، اور اس کے علاوہ جو ان کی پرکس ہیں، پریولیجز ہیں، وہ کیا ہیں۔ جنرلی چند خرچے گن کے تو یہ حساب لگاتے ہیں تاکہ ایک اندازہ ہو سکے کہ یہ کتنا بوجھ ہے اور اس کو کم کرنا کتنا ضروری ہے۔ ایک رپورٹ میر بخاری کی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ سن لیں، اس سے بڑا کلیئر پکچر آپ کو سامنے آ جائے گی۔ فیکٹس اینڈ فگر اس نے ساتھ دیے ہیں، پہلے یہ رپورٹ دیکھ لیں۔ 3.1 ٹریلین کھرب کی بات کر رہے ہیں کہ جو الاؤنسز کے اندر جا رہا ہے۔ اب آپ کے جب پیٹ پہ آپ پتھر باندھیں گے اور چیخیں نکلیں گی تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ 170 ارب روپے کا منی بجٹ پیش کرنے والے ڈار صاحب آپ سے تو قربانی مانگ رہے تھے، تقریباً سارا کا سارا بوجھ عوام پر ہی ڈال چکے ہیں، تو پہلے ہی مہنگائی کے ہاتھوں آپ سب مجبور ہیں۔ لیکن اس سب کے ساتھ یہ حقیقت ہے کہ آپ کی خون پسینے کی کمائی اشرافیہ کے اللے تللے پر خرچ ہو رہی ہے۔ آج قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ شہباز شریف صاحب جلدی سادگی پالیسی کا اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ موجودہ حکومت نے اقتدار میں آنے کے فقط 4 ماہ بعد ناظرین سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں ایڈ ہاک الاؤنس کی مد میں 15% اور بنیادی تنخواہ میں 48% اضافہ کر دیا، جس کے بعد گریڈ 17 کے ملازم کی تنخواہ 1,13,000 اور گریڈ 22 کے سرکاری ملازمین کی تنخواہ 2.5 لاکھ تک پہنچ گئی۔ تنخواہوں میں فری بجلی، گیس، پیٹرول، دیگر مراعات شامل نہیں ہیں۔ یہ وہ سرکاری ملازمین ہیں کہ جن کا کام عوام کی خدمت کرنا ہے، اور یہ ہمارا بتانا آپ کو مقصد یہ ہے کیونکہ آج جب چیخیں نکل رہی ہیں عوام کی تو جو کرنے والے کام تھے وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ عوامی نمائندے جو ہیں ان کو بھی دیکھ لیجئے، ایک دن کا قومی اسمبلی کا اجلاس تقریباً 5 کروڑ کا پڑتا ہے۔ بنیادی تنخواہ کی مد میں 1,50,000 روپے، اعزازیہ کی شکل میں 12,700 روپے، سمچری الاؤنس کی مد میں 5,000 روپے، آفس مینٹننس الاؤنس کی شکل میں 8,000 روپے، ٹیلی فون الاؤنس کے طور پر 10,000 روپے، اور
ایڈ ہاک ریلیف کی صورت میں 15,000 روپے یعنی کہ 2,70,000 روپے ماہانہ ہر MNA کو دیا جاتا ہے. کنوینئنس الاؤنس دیکھ لیں تو اس کے 2,000, ڈیلی الاؤنس کے 4,800 اور ہاؤسنگ الاؤنس کے 2,000. یہ تینوں الاؤنس ملا کے 8,800 روپے یومیہ بنتے ہیں. فری ٹریول ہے اس میں, مفت سفر کی مد میں 3 لاکھ روپے کے سفری واؤچرز ہیں یا 90,000 روپے کیش بھی ہر سال انہیں دے دیا جاتا ہے. بزنس کلاس کے 25 ریٹرن ٹکٹس ان کے حلقہ انتخاب سے نزدیک ترین ایئرپورٹ سے اسلام آباد تک دیے جاتے ہیں, جبکہ پارلیمانی لاجز میں رہائش, 1300 cc کی گاڑی, 300 لیٹر کا پیٹرول ان تمام مراد کے علاوہ ہے. یہ ذہن میں رکھیے کہ کاٹنے والی چیزیں یہ تھی بیکاز میجورٹی ایوان میں وہ لوگ ہیں جو یہ سب کچھ افورڈ کر سکتے ہیں. یہ لوگ جب ممبر نہیں رہتے تو گریڈ 22 کے برابر میڈیکل سہولیات, شوہر اہلیہ کے لیے تاحیات بلو پاسپورٹس بھی دے دیے جاتے ہیں کہ اب دنیا بھر کے آپ سفر کریں اور وہ بھی کسی روک رکاوٹ کے بغیر. اب اس وقت وفاقی کابینہ کا حجم 83 افراد پر مشتمل ہے الحمدللہ, اور قومی اسمبلی, سینیٹ, چاروں صوبوں کی اسمبلیوں کے ممبران کی تعداد 1,000 سے زائد ہے. ڈو دا میتھ, خود جمع تفریق کر لیجئے. پاکستانی عوام جو ہے اس پر اس کی ان تنخواہوں کے اور مرات کے علاوہ ایک بوجھ ایسا بھی ہے جو ہم اٹھاتے ہیں جسے پینشن کا نام دیا جاتا ہے. ویسے تو IMF شرط کے باوجود عدلیہ اور افواج پاکستان کے ایسٹس اینڈ ریٹرنز کو استثناء تو دے دیا گیا, مگر سپریم کورٹ کا جج 4.5 لاکھ سے 8 لاکھ روپے پینشن وصول کرتا ہے, جو کہ آخری تنخواہ کا 70% ہوتا ہے, جبکہ اس میں ٹیلی فون الاؤنس, ہاؤس رینٹ الاؤنس, 2,000 بجلی کے مفت یونٹس, 300 لیٹر پیٹرول, رہائش گاہ کے لیے گارڈز, ڈرائیور, اردلی اور بلا معاوضہ پانی تنخواہ کے علاوہ ہیں. کیا ان چیزوں کو کاٹا جا سکتا ہے؟ یہ آج سوچنا ہے ہمیں. پاکستان میں ایک ایسا شخص بھی ہے, ذہن میں رکھیے, جو ماہانہ پینشن کی مد میں 25 لاکھ روپے مرات کے علاوہ وصول کرتا ہے, اور آج بھی کر رہا ہے. بہت سے لوگ جانتے ہیں I'm talking about. پاکستانی عوام صرف پینشن کی مد میں سالانہ 503 ارب روپے ادا کر رہی ہے. In these times, ناظرین, یہ اس ملک کا المیہ ہے اور اس غریب عوام کا نصیب ہے کہ ہر آنے والا وزیر خزانہ گزشتہ وزیر خزانہ پر الزام دھر دیتا ہے, اپنا دامن صاف اور پاک کر لیتا ہے. آج تقریر کے اختتام پر وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو, مگر میں یہ دعا کر رہی ہوں آج کہ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو, کیونکہ منی بجٹ کے بعد آنے والی مہنگائی بہت سے گھروں میں جلنے والے چولہے ٹھنڈے کر دے گی. اب آپ دیکھیے کہ یہ سارے خرچے اگر یہ کم ہو جائیں, اور ان میں وہ خرچے جس میں یہ فری بجلی ہے, فری پیٹرول ہے, اور یہ جو پروٹوکول ہے, اور یہ اس طرح کی جو لگژوریس یہ چیزیں یہ کرتے ہیں, جو لگژری اور آسائشات کی مد میں ہوتے ہیں. ایئر کنڈیشنر جو ہے, بجلی ہمارے ہاں عام آدمی کو ملتی نہیں ہے, ملتی ہے تو اتنی مہنگی ہے کہ وہ افورڈ ہی نہیں کر پا رہے لوگ, بیچارے لوگ رو رہے ہیں. ایک پکھا ایک لائٹ بھی چلانے کے قابل نہیں رہے, اور ان کے ایئر کنڈیشنر صبح سے یہ چلتے ہیں اور رات گئے کہیں شاید بند ہوتے ہیں. ہر وقت کوئی افسر بیٹھا ہے یا نہیں بیٹھا, ایئر کنڈیشنر چل رہے ہیں. تمام سرکاری جو بلڈنگز ہیں ان میں یہی عالم ہے. اور یہ جو بڑے ایوان ہیں, حکومتی ایوان ہیں, وہاں تو کوئی حد نہیں ہے جتنا مس یوز ہوتا ہے سرکاری فنڈز کا, پیٹرول کا, الیکٹریسٹی کا اور باقی چیزوں کا. تو اس کو روکنا پڑے گا. یہ رکے گا تب جب عوام آواز اٹھائیں گے. تو آپ کو ہر ایک کو آپ نے حصے کا رول پلے کرنا پڑے گا, پروٹوکول کو برا سمجھنا پڑے گا, یہ جو مرات ہیں, یہ انٹائٹلمنٹس ہیں, ان کو برا سمجھنا پڑے گا, اور یہ بڑی بڑی جو چیزیں ہیں یہ تو ان کو رکوانا پڑے گا. کسی کو بجلی فری نہیں ملنی چاہیے, کسی کو فری پیٹرول نہیں ملنا چاہیے, اور یہ جو بڑے عمراء ہیں ان کو علاج بھی فری نہیں ملنا چاہیے, اور ان کو یہ جو الاؤنس ملتے ہیں یہ ختم ہونے چاہیے. یہ جو ڈیلی الاؤنس ہے, یہ جو کنوینس الاؤنس ہے, یہ فلاں الاؤنس ہے, فلاں, انہوں نے ڈفرینٹ نام رکھے ہوئے ہیں. تنخواہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں یہ ہماری تو تنخواہ اتنی ہے, وہ تو تنخواہ سے گزارا نہیں ہوتا, لیکن ان کی تنخواہ کے ساتھ جو الاؤنس ہیں وہ اکٹھے کر کے دیکھیں تو یہ بہت مہنگے پڑتے ہیں. تو یہ سارے ختم کرنے پڑیں گے جن جن کے بھی ہیں. یہ جو ہائی پروفائل لوگ ہیں ان کے یہ خرچے مرات جو ہے یہ ختم کرنے پڑیں گے, اور اس کے خلاف یہ تبھی ختم ہوں گے جب اس کو عوام برا سمجھے گی, آواز اٹھائے گی, کوشچن کرے گی, پھر یہ ختم ہوں گے. جزاک اللہ, بہت شکریہ.